بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے سنہرے لمحات ہوتے ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑتے۔ یہ لمحات ہمیں ان عظیم شخصیات کی یاد دلاتے ہیں جنہوں نے کردار اور تقوی کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کی داستان بھی ایسی ہی ایک شخصیت کے بارے میں ہے جن کے خون میں ایمان کی روشنی اور تقوی کی خوشبو تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کی، جو عظیم خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے پوتے تھے۔ آئیے اس ایمان افروز داستان کو سنتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروکار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے، تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پر اطمینان چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہو، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس دنیا کا مالک کل ہے۔ آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ دوستوں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس سے کیا مانگتے ہیں؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیاوی مال و دولت کو کبھی اپنی خواہش نہیں بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنے رب سے مانگتے ہیں اور دنیاوی سہاروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی اصل طاقت کیا ہے۔ آپ کو آج کی داستان کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو قدیم داستان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید دلچسپ تاریخی قصے سننے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی داستان تک میں ہوں میر علی، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔